اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران و پریشان کر دینے والی تھی۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کے نشانات نمایاں تھے، اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچے کے ایک کونے میں لگی تختی پر رکھا تھا، اس کے اوراق بھی ضعیف سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل پر تھا تو ایک لاؤنج میں۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دراصل بچے چھوٹے ہیں اور خاندان بھی بڑا ہے، بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن مجید سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں، جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ باجی دن میں ہزاروں طرح کے مسئلے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں نے کہا کچھ سمجھ نہیں پائی۔ اس نے کہا باجی اللہ نے قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا اس سے دوستی کرو اور معاملے میں اس سے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا مسئلہ حل کرے گی، بس یہی سہیلی ہے۔ میں اس سے سب کچھ پوچھتی ہوں اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں، ان آیات پر میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہے۔ جب مسئلہ پیش آئے تو ان ساری آیات کو جلدی سے ڈھونڈ لیتی ہوں، کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے تو میرے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ رب کی محبت میں اس لیے ان نسخوں کی حالت ہے۔ مثلاً کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کچھ باتیں کانوں میں پڑی۔ غصے سے بری حالت ہوئی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا، ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیات سامنے تھی کہ برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی میں اپنے لیے جیولری لائی تھی، جا کر نند کو پہنا دی۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، وہ کچھ دیر دیکھتی رہی پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی بھابھی اس سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، مجھے معاف کر دینا۔ اب واقعی بہت اچھی بھابھی ہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ بھابھی نے کہا آج جب آپ آئے میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا، قرآن کھولا لکھا تھا اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، چاول نکالنے لگی کہ پڑوس بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کیا۔ باجی ہر مشکل لمحے میں میرا رجوع اس کی طرح ہوتا ہے۔ کووڈ میں میاں کا کام چھوٹ گیا تو بڑی پریشانی ہوئی، قرآن کھولا تو لکھا تھا استغفار کرو بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ کہ استغفار کے اتنے بڑے فائدے سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ سوچ کر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی، ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتے رہے۔ اب یقین جانو 3 دن کے اندر ہی اس کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیڈر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کو راضی ہونے سے جو سکون آیا اس کا تو اندازہ نہیں کہ برکتوں کی بارش اور خوشیوں کے باغ گویا ہاتھ آ گئے۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائے بتائی جا رہی تھی اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق نہ تو بنتا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھا کرو، بے شک میرے رب نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔